الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معرج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام شرح تہذیب کا درس بفضلہ تعالی قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس فصل فی التصدیقات، القضیۃ قول یحتمل الصدق والکذب۔ فصل فی التصدیقات، یہ فصل تصدیقات کے بیان میں ہے، یعنی تصورات کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد مصنف تصدیقات کے بیان کو شروع کیے۔ القضیۃ قول یحتمل الصدق والکذب، قضیہ ایسا قول ہے جو صدق اور کذب کا محتمل ہو۔ قولہ القضیۃ قول، مصنف کا قول القضیہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ منطق میں مقصود موصل الی التصور یعنی معرف، اور موصل الی التصدیق یعنی حجت کی معرفت ہے۔ اس میں کیا مقصود ہے؟ معرف و حجت کی معرفت منطق میں مقصود ہے۔ جب مصنف اول کے بیان سے یعنی موصل الی التصور، جسے ہم معرف کہہ رہے ہیں، جب موصل الی التصور کے بیان سے فارغ ہو گئے تو حجت کے بیان کو شروع کیے۔ اور چونکہ حجت کی دو قسم ہے، قریب اور بعید۔ موصل الی التصدیق کی دو قسم ہے، قریب اور بعید۔ قریب تو حجت ہے، اس لیے کہ وہ تصدیق تک بلا واسطہ موصل ہے، اور بعید وہ قضیہ ہے، اس لیے کہ قضیہ حجت کا جز ہے۔ اب قضیہ کو مقدم کیا خود موصل الی التصدیق پر، اس لیے کہ موصل الی التصدیق قضیہ پر موقوف ہے، اس لیے کہ قضیہ سے موصل الی التصدیق بلفظ دیگر حجت مرکب ہوا کرتی ہے۔ یہ تو تھا رابطہ اس عبارت اور ما سبق کی عبارت میں۔ القضیۃ قول، شارح کہتے ہیں مصنف کا قول قضیہ ایسا قول ہے جس میں صدق اور کذب کا احتمال ہو۔ شارح القول فی عرف ھذا الفن یقال للمرکب سواء کان مرکبا معقولا او ملفوظا۔ شارح اپنی اس عبارت سے القول فی عرف ھذا الفن سے ایک وہم کو دور کرنا چاہ رہے ہیں، جو وہم قول کے لفظ کے لائے جانے سے ہوتا ہے۔ مصنف نے قضیہ کی تعریف میں کہا القضیۃ قول، قضیہ کیا ہے؟ قول ہے۔ تو قضیہ کی تعریف میں مصنف لفظ قول لائے۔ لفظ
قول لائے اور قول لفظ میں مشہور ہے، قول لفظ میں مشہور ہے، تو ایسا فرمانا مصنف کا القضیۃ قول، گویا کہ مصنف کا یہ کہنا ہے القضیۃ لفظ، تو قضیہ کی تعریف قول سے، قضیہ کی تعریف لفظ سے ہوئی۔ جب قضیہ کی تعریف لفظ سے ہوئی تو اب قضیہ لفظ ہے تو یہ تعریف قضیہ ملفوظہ کے ساتھ خاص ہو گئی۔ یہ تعریف کس کے ساتھ خاص ہوئی؟ قضیہ ملفوظہ کے ساتھ۔ تو مصنف کا ایسا فرمانا القضیۃ قول، گویا کہ القضیۃ لفظ کہنا، کیونکہ قول لفظ میں مشہور ہے، تو جب ایسا ہے القضیۃ لفظ، پھر تو مصنف کی یہ تعریف جامع نہیں ہوئی، کیونکہ تعریف کے جامع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تعریف معرف کے تمام افراد کو شامل ہو، اور یہ تعریف معرف کے تمام افراد کو شامل نہیں، کیونکہ معرف یہاں پر قضیہ ہے، قضیہ کا ایک فرد، جس طریقے سے قضیہ ملفوظہ ہے ویسے ہی قضیہ کا ایک فرد قضیہ معقولہ بھی ہے۔ تو جب انہوں نے کہا قضیہ لفظ ہے تو یہ قضیہ ملفوظہ کو تو متناول ہے، لیکن قضیہ معقولہ کو متناول نہیں ہے، کیونکہ وہ لفظ نہیں ہے۔ یہ یہاں پر وہم ہوتا ہے، اس وہم کو شارح اپنی عبارت القول فی عرف ھذا الفن یقال للمرکب سے اس وہم کو دور کرنا چاہ رہے ہیں۔ حاصل جواب یہ ہے کہ دیکھیے، قول لغت کے اعتبار سے تو لفظ کے ساتھ مختص ہے، لغت کے اعتبار سے لفظ کے ساتھ مختص ہے، مگر مناطقہ کی اصطلاح میں یہ ملفوظ اور معقول دونوں کو شامل ہے۔ مناطقہ کے یہاں قول مرکب کو کہتے ہیں، قول کسے کہتے ہیں؟ مرکب کو کہتے ہیں، خواہ وہ مرکب معقول ہو یا مرکب ملفوظ ہو۔ جب ایسا ہے تو یہ تعریف جامع ہے، جامع رہی، اور یہ قضیہ ملفوظہ کی طرح قضیہ معقولہ کو بھی متناول ہے۔ القول فی عرف ھذا الفن، قول اس فن کی اصطلاح میں، منطقیوں کی اصطلاح میں قول مرکب پر بولا جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا القضیۃ قول، تو گویا کہ مصنف نے یہ کہا القضیۃ مرکب، مرکب پر بولا جاتا۔ اب یہ مرکب معقول ہو یا ملفوظ، جب ایسا ہے تو گویا کہ انہوں نے کہہ دیا القضیۃ قول، کہا القضیۃ مرکب معقول او ملفوظ، تو ظاہر ہے کہ یہ تعریف قضیہ ملفوظہ اور معقولہ دونوں کو متناول رہی۔ تو تعریف شامل ہے قضیہ معقولہ کو بھی، قضیہ ملفوظہ کو بھی، وہم کا ازالہ کیے شارح۔ آگے دیکھیں، قولہ یحتمل الصدق، تو ماتن نے کیا کیا؟ قضیہ وہ قول ہے جس میں صدق اور کذب کا احتمال ہو۔ تو قضیہ اس قول کو کہتے ہیں جس میں صدق اور کذب کا احتمال ہے۔ صدق اور یعنی وہ قول سچا بھی ہو سکتا، جھوٹا بھی ہو سکتا، صادق بھی ہو سکتا، احتمال کو اپنی زبان میں بیان کر رہا ہوں، صادق بھی ہو سکے، کاذب بھی ہو سکے، یہ ہے قضیہ۔ مثلا ہمارا قول زید عالم، یہ ایک ایسا قول ہے کہ اس میں صدق کا بھی احتمال ہے، کذب کا بھی احتمال ہے، بلفظ دیگر اس کے قائل کو سچا بھی کہا جا سکتا، جھوٹا بھی کہا جا سکتا۔ ہمارا قول زید لیس بجاہل، اس میں صدق کا بھی احتمال ہے، کذب کا بھی احتمال ہے، تو ہمارا قول زید عالم، ہمارا قول زید لیس بعالم، یہ قضیہ ہے۔
ہمارا قول الانسان و حیوان یہ بھی قضیہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایسا قول ہے کہ اس میں صدق کا بھی احتمال ہے، کذب کا بھی احتمال ہے. تو وہ قول جس میں صدق اور کذب کا احتمال ہو، جس میں صدق اور کذب کا احتمال ہو، وہ قضیہ ہے. قطع نظر حاشیتین کی خصوصیت سے متکلم اور واقع کی خصوصیت سے قطع نظر کر کے تو قضیہ کی جو یہ تعریف کی گئی کہ القضیۃ قول یحتمل الصدق والکذب، قضیہ وہ قول ہے جس میں صدق اور کذب کا احتمال ہو. مراد یہ کہ حاشیتین کی خصوصیت سے قطع نظر کر کے حاشیتین کی خصوصیت پر نظر نہ رکھی جائے، محض قول پر نظر رکھی جائے. تو کوئی بھی قول جو ایسا ہے کہ قول من حیث قول دیکھا جائے اس میں صدق اور کذب کا احتمال ہو، وہ قضیہ ہے. تو اب اعتراض نہیں پڑے گا السماع تحتنا سے مثلا کہ السماع تحتنا یہاں صدق کا احتمال نہیں ہے، تو ہم کہیں گے واقع کی خصوصیت سے قطع نظر کر کے صرف قول پر آپ نظر کرو تو اس میں صدق کا بھی احتمال ہے، صدق کا بھی احتمال ہے. جیسے زمین ہمارے نیچے نہیں ہے، زمین ہمارے نیچے نہیں ہے، آپ کہیں گے کہ اس میں زمین ہمارے نیچے نہیں ہے، یہاں کس کا؟ صدق کا احتمال. زمین ہمارے نیچے نہیں ہے، اسی طریقے سے یہاں پر بھی دونوں احتمال نہیں ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ واقعہ کی خصوصیت سے صرف نظر کر کے صرف قول من حیث قول اگر نظر کیا جائے تو یہاں پر دونوں احتمال ہے. اس لیے ہمارا یہ قول زمین ہمارے نیچے نہیں ہے یہ بھی خبر اور قضیہ ہے. تو قضیہ وہ قول ہے جس میں صدق اور کذب کا احتمال ہو، بلفظ دیگر جس کے قائل کو سچا اور جھوٹا کہا جا سکے، وہ قضیہ ہے. قولہ یحتمل الصدق والکذب، صدق و کذب کا محتمل ہو. الصدق هو المطابقہ للواقع والکذب هو اللا مطابقت له، وهذا المعنى لا يتوقف معرفته على معرفة الخبر والقضية فلا يلزم الدار. شارع اپنی عبارت الصدق هو المطابقہ للواقع والکذب هو اللا مطابقت له وهذا المعنى لا يتوقف معرفته اپنی اس عبارت سے اعتراض مشہور کا جواب دینا چاہ رہا ہے. یہ اعتراض کس پر ہے؟ یہ اعتراض کس پر ہے؟ قضیہ کی تعریف پر. مصنف نے قضیہ کی جو تعریف کی کہ قول یحتمل الصدق والکذب، اس تعریف پر ایک مشہور اعتراض ہے، اور حاصل اعتراض یہ کہ یہ تعریف دور کو مستلزم ہے. یہ تعریف کس کو مستلزم ہے؟ دور کو مستلزم ہے. کیسے؟ قضیہ کی تعریف کی گئی صدق و کذب سے، قضیہ کی تعریف صدق و کذب سے، تو قضیہ کی معرفت موقوف ہے صدق اور کذب کی معرفت پر. اور صدق کسے کہتے ہیں؟ خبر اور قضیہ کا واقع کے مطابق ہونا. کذب کسے کہتے ہیں؟ خبر اور قضیہ کا واقع کے مطابق نہ ہونا. تو قضیہ کی تعریف صدق و کذب سے کی گئی تو قضیہ کی معرفت موقوف صدق اور کذب کی معرفت پر، اور صدق اور کذب کی معرفت موقوف خبر کی معرفت پر، اور خبر وہ قضیہ ہی ہے تو قضیہ کی معرفت موقوف قضیہ کی معرفت پر، قضیہ کی معرفت موقوف قضیہ کی معرفت پر. اور یہی دور ہے توقف الشیء علی نفسہ، شے کا خود اپنے اوپر موقوف ہونا دور ہے. یہ ہے اعتراض مشہور قضیہ کی تعریف پر. اس اعتراض کا شارح
جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض تو آپ سمجھ گئے ہیں کہ قضیہ کی یہ تعریف دور کو مستلزم ہے اور دور باطل ہے، تو قضیہ کی یہ تعریف باطل ہے۔ دور کو کیسے مستلزم ہے؟ تو قضیہ کی معرفت تعریف صدق اور کذب سے کی، تو قضیہ کی معرفت موقوف صدق اور کذب کی معرفت پر، اور صدق اور کذب خبر کا واقع کے مطابق ہونا اور نہ ہونا ہے، تو صدق و کذب کی معرفت موقوف خبر کی معرفت پر، اور خبر قضیہ کے مترادف ہے، تو قضیہ کی معرفت موقوف ہوئی قضیہ کی معرفت پر۔ یہ توقف الشیء علی نفسہ ہی ہے اور یہی دور ہے۔ تو قضیہ کی یہ تعریف دور کو مستلزم ہے اور دور باطل ہے، لہذا قضیہ کی یہ تعریف باطل ہے۔ یہ اعتراض مشہور ہے قضیہ کی تعریف پر۔ حاصل دفع یہ ہے کہ قضیہ کی معرفت صدق اور کذب کی معرفت پر موقوف، مگر صدق اور کذب کی معرفت صدق اور کذب نفس واقع کے مطابق ہونا اور نفس واقع کے مطابق نہ ہونا ہے، تو اب صدق اور کذب کی معرفت خبر اور قضیہ کی معرفت پر موقوف نہیں ہے۔ صدق واقع کے مطابق ہونا، کذب واقع کے مطابق ہونا۔ اب اگر سوال کریں گے مطابق ہونا، تو مطابق ہونے والی چیز کون ہے، فاعل کون ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو کوئی فاعل تو ہوگا۔ اگر ایسا اعتراض کریں، سمجھ رہے، اگر ایسا اعتراض کیا جائے کہ کوئی مطابق فاعل تو ہونا چاہیے اور فاعل ظاہر سی بات ہے خبر ہوگی، تو دور تو باقی ہے۔ اگر ایسا اعتراض کریں آپ، تو ہم کہیں گے ہم حصر کو نہیں تسلیم کرتے، کیونکہ یہ مطابقت اور عدم مطابقت غیر خبر میں بھی جاری ہوتے ہیں، کیونکہ تصور کے لیے صورت کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے۔ تصور کبھی صورت کے مطابق ہوا کرتی ہے، کبھی نہیں ہوا کرتی ہے، یہ بات بالکل واضح ہے۔ اگر ہم تسلیم بھی کر لیں تو ہم کہیں کہ اس کا فاعل مطابقت کا فاعل اور عدم مطابقت کا فاعل حقیقت میں نسبت ہے۔ حاصل ہے جواب یہ کہ دیکھو، دور تو اس وقت لازم آئے گا جب صدق و کذب کی معرفت خبر کی معرفت پر موقوف ہوگی، اور ایسا نہیں ہے۔ کیوں ایسا نہیں ہے؟ اس لیے کہ صدق نام ہے واقع کے مطابق ہونے کا اور کذب نام ہے واقع کے مطابق نہ ہونے کا، تو صدق و کذب کی معرفت خبر کی معرفت پر موقوف ہے ہی نہیں، پھر ظاہر سی بات ہے کہ دور لازم نہیں آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں الصدق هو المطابقت للواقع۔ اعتراض مشہور کا جواب دے رہے ہیں اس عبارت سے۔ صدق واقع کے مطابق ہونے کا نام ہے اور کذب واقع کے مطابق نہ ہونے کا نام ہے، اور یہ معنی صدق و کذب کا ایسا معنی ہے کہ اس کی معرفت خبر اور قضیہ کی معرفت پر موقوف نہیں ہے۔ خبر اور قضیہ دو لفظ لا کر کے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ خبر اور قضیہ مترادف ہیں، اور اس معنی کی معرفت خبر اور قضیہ کی معرفت پر موقوف نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب موقوف نہیں ہے فلا یلزم الدور، تو دور بھی لازم نہیں آئے گا۔ تو قضیہ کی تعریف ہوئی۔ القضیۃ قول یحتمل الصدق والکذب۔ قضیہ ایسا قول ہے جس میں صدق اور کذب کا احتمال ہو، تو ہمارا قول الانسان حیوان قضیہ ہے، کیوں؟ صدق اور کذب کا احتمال ہے۔ ہمارا قول الانسان لیس بحجر قضیہ ہے، کیوں؟ صدق اور کذب کا احتمال ہے۔ فإن كان الحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه فحملية موجبة أو سالبة، ويسمى المحكوم عليه موضوعا والمحكوم به محمولا والدال على النسبة الرابطة۔ یہ عبارت جو آ رہی فَإِن كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا بِثُبُوتِ شَيْءٍ لِشَيْءٍ اور نفیہ عن، مصنف اپنی اس عبارت سے
قضیہ کی تقسیم کر رہے ہیں حملیہ اور شرطیہ کی طرف، یعنی قضیہ کی تعریف کرنے کے بعد جو ہو چکی قول یحتمل الصدق والکذب سے تعریف کرنے کے بعد قضیہ کی تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں حملیہ اور شرطیہ کی طرف، تو کہہ رہے ہیں فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا بِثُبُوتِ الشَّيْءِ لِشَيْءٍ، تو اگر حکم قضیہ میں ثبوت شے لشے کا حکم ہے یا نفی شے عن شے کا حکم ہے تو حملیہ ہے، اگر ایسا نہیں ہے ثبوت شے لشے یا نفی شے عن شے کا حکم نہیں ہے تو شرطیہ ہے۔ تو یہ اس عبارت سے فَإِنْ كَانَ سے قضیہ کی تقسیم حملیہ اور شرطیہ کی طرف کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم حملیہ سمجھ لیں۔ قضیہ حملیہ کو پہلے دو مثالوں کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا ہمارا قول الانسان حیوان، ہمارا قول الانسان لیس بحجر، ان میں سے ہر ایک حملیہ ہے۔ اب الانسان و حیوان میں جب ہم نظر کرتے ہیں تو حیوانیت کی نسبت ثابت مانی گئی ہے انسان کے لیے، یعنی حیوان ہونا، حیوانیت کا ثبوت ہے انسان کے لیے۔ حیوانیت ایک چیز ہے، یہ چیز ثابت مانی گئی ہے ایک دوسری چیز انسان کے لیے۔ تو الانسان حیوان، انسان حیوان ہے، حیوانیت کا کہ ثبوت کا حکم ہے، حیوانیت ثابت مانی گئی ہے کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ تو ایک چیز اگر دوسری چیز کے لیے ثابت مانی گئی تو وہ حملیہ ہے، وہ حملیہ ہے، جیسے الانسان و حیوان۔ یا ایک چیز منتفی مانی گئی ہے دوسری چیز سے، جیسے الانسان لیس بحجر، حجریت منتفی مانی گئی ہے، برطرف مانی گئی ہے، حجریت کی نفی کی گئی ہے ایک دوسری چیز انسان سے۔ تو یہ نفی شے عن شے ہے، ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی۔ تو وہ قضیہ جس میں ثبوت شے لشے یا نفی شے عن شے، وہ قضیہ جس میں ایک چیز دوسری چیز کے لیے ثابت مانی گئی، جیسے الانسان و حیوان میں حیوان یہ ثابت مانا گیا ہے انسان کے لیے، حیوانیت حیوان ہونا یہ ثابت مانا گیا انسان کے لیے۔ تو یہ الانسان و حیوان میں ثبوت شے لشے ہے۔ الانسان لیس بحجر میں حجریت منتفی مانی گئی، ایک چیز منتفی مانی گئی ایک دوسری چیز انسان سے۔ تو الانسان لیس بحجر میں نفی شے عن شے ہے، ایک چیز کی نفی ہے دوسری چیز سے۔ تو وہ قضیہ جس میں ثبوت شے لشے یا نفی شے عن شے ہو، وہ قضیہ جس میں ایک چیز دوسری چیز کے لیے ثابت مانی گئی، جیسے زید عالم میں عالمیت ثابت مانی گئی زید کے لیے، یہ ثبوت شے لشے ہے۔ یا ایک چیز دوسری چیز سے منتفی مانی گئی، جیسے زید لیس بجاہل، اس قضیہ میں ایک چیز جاہلیت منتفی مانی گئی زید سے، تو یہاں نفی شے عن شے ہے۔ تو وہ قضیہ جس میں ثبوت شے لشے یا نفی شے عن شے ہے، وہ قضیہ جس میں ایک چیز دوسری چیز کے لیے ثابت مانی گئی، یا وہ قضیہ جس میں ایک چیز دوسری چیز سے منتفی مانی گئی، وہ ہے حملیہ۔ اسی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حملیہ کی دو قسمیں ہیں، موجبہ اور سالبہ۔
ثبوت اور نفی کو میں سمجھا چکا. تو اگر ثبوت شے لشے کا حکم ہے، یعنی ایک چیز دوسری چیز کے لیے ثابت مانی گئی، جیسے الانسان عالم، زید عالم، یہ موجبہ ہے کیونکہ یہاں عالمیت ثابت مانی گئی زید کے لیے. اور اگر ایک چیز کی نفی کی گئی ہے دوسری چیز سے، ایک چیز منتفی مانی گئی ہے دوسری چیز سے، جیسے زید لیس بجاہل، جاہل ہونا منتفی مانا گیا ہے، جاہل ہونا منتفی مانا گیا، جاہل ہونے کی نفی کی گئی ہے زید سے، تو یہاں نفی شے عن شے ہے، یعنی ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی ہے. ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی ہو تو یہ حملیہ سالبہ ہے. تو دو بات اب تک میں عرض کیا. قضیہ حملیہ کسے کہتے ہیں؟ تو میں عرض کیا قضیہ حملیہ وہ قضیہ ہے جس میں ثبوت شے لشے یا نفی شے عن شے کا حکم ہو، یعنی وہ قضیہ ہے جس میں ایک چیز دوسری چیز کے لیے ثابت مانی گئی یا ایک چیز دوسری چیز سے منتفی مانی گئی. یہ تو قضیہ حملیہ کی تعریف رہی. پھر قضیہ حملیہ کے دو قسمیں ہیں، موجبہ اور سالبہ. موجبہ اور سالبہ. اگر ایک چیز حملیہ موجبہ وہ قضیہ ہے جس میں ایک چیز دوسری چیز کے لیے ثابت مانی گئی، جیسے زید عالم، ثبوت شے لشے کا حکم ہے. اور حملیہ سالبہ وہ قضیہ ہے جس میں نفی شے عن شے کا حکم ہو، یعنی ایک چیز دوسری چیز سے منتفی مانی گئی، ایک چیز برطرف مانی گئی دوسری چیز سے، جیسے زید لیس بجاہل. تو قضیہ حملیہ کی تعریف آپ نے سنا. پھر آپ کو یہ معلوم ہوا کہ حملیہ کی دو قسمیں ہیں، موجبہ اور سالبہ. حملیہ موجبہ کی تعریف آپ نے سنا، حملیہ سالبہ کی تعریف آپ نے سنا. اتنا پہلے دیکھیں. فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا بِثُبُوتِ شَيْءٍ لِشَيْءٍ، تو اگر حکم قضیہ میں ثبوت شے لشے کا ہو یا نفی شے عن شے کا ہو تو وہ قضیہ حملیہ ہے. موجبۃ و سالبہ. حملیہ کی دو قسم ہیں، حملیہ موجبہ ہو یا سالبہ ہو. سب کو آپ نے سمجھ لیا. وَيُسَمَّى الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ مَوْضُوعًا وَالْمَحْكُومُ بِهِ مَحْمُولًا وَالدَّالُّ عَلَى النِّسْبَةِ رَابِطًا. تو قضیہ حملیہ کی تعریف آپ نے سماعت کی، اور یہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ قضیہ حملیہ کی دو قسمیں ہیں، موجبہ اور سالبہ. اب جو عبارت آ رہی یسمی المحکوم علیہ، اس عبارت سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ قضیہ حملیہ کے 3 اجزاء ہیں. قضیہ حملیہ کے کتنے اجزاء ہیں؟ 3 اجزاء ہیں. پہلے جز کو موضوع اور دوسرے جز کو محمول، اور ان دونوں کے بیچ میں جو جز ہے اسے رابطہ کہا جاتا ہے. مثلا ہمارا قول الانسان حیوان، یہ قضیہ حملیہ موجبہ ہے. قضیہ حملیہ موجبہ ہے. تو یہاں پر الانسان موضوع ہے. یہ قضیہ کا پہلا جز انسان یہ موضوع ہے اور حیوان محمول ہے. ان دونوں کے درمیان ایک نسبت ہے، وہ نسبت حکمیہ ہے. اس کو ہم اس طریقے سے ظاہر کریں، الانسان ہوا حیوان، یہ قضیہ حملیہ ہے. اب آپ نے دیکھا اس قضیہ حملیہ کے 3 اجزاء آپ کو صاف نظر آ رہے ہیں، انسان، حیوان، ہووے. تو پہلا جز جو انسان ہے اس کو منطق کی زبان میں موضوع کہیں گے، اور وہ جز جو حیوان ہے اس کو منطق کی زبان میں محمول کہیں گے، اور وہ جز جو ہوا ہے جو نسبت حکمیہ، نسبت رابطہ، اس نسبت پر جو مورد ایجاب و سلب ہے، جو ایجاب و سلب کا مورد ہے، ایکا اور انتزاع کا مورد ہے، اس کے اوپر جو ہوا دال ہے، ہوا دال ہے وہ ہے رابطہ، وہ ہے رابطہ. تو قضیہ حملیہ کے یہ اجزاء ہیں.
تو آپ نے دیکھا الانسان حیوان میں انسان موضوع ہے. انسان کو اس قضیہ میں موضوع کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ موضوع ہوا ہے، وضع کیا گیا ہے. کس کے لیے وضع کیا گیا؟ کہ محکوم علیہ بنے، محکوم علیہ بنے. یہ وضع کیا گیا ہے کہ اس پر کسی چیز کا حکم لگایا جائے. جیسے الانسان و حیوان میں چونکہ انسان پر حکم لگایا گیا ہے حیوان ہونے کا، اس لیے انسان موضوع ہے اور حیوان یہ محمول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حمل ہے، حیوان کا انسان کے اوپر حمل ہے، انسان محمول ہے. کس کے اوپر؟ حیوان محمول ہے انسان کے اوپر، اس لیے اسے محمول کہتے ہیں. رابطہ آگے دیکھیں. وَيُسَمَّى الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ موضوعا، اور محکوم علیہ کو موضوع، محکوم علیہ کو موضوع اور محکوم بہی کو محمول. وَالدَّالُّ عَلَى النِّسْبَةِ رابطہ، اور دال علی النسبت کو رابطہ کہا جاتا ہے. یعنی محکوم علیہ کا نام موضوع رکھا جاتا، محکوم بہی کا نام محمول رکھا جاتا، اور نسبت پر دلالت کرنے والے لفظ، نسبت پر دلالت کرنے والے لفظ کو رابطہ کہا جاتا ہے. شرح کی عبارت دیکھیں. قولہ موضوعا، مصنف کا قول موضوع یعنی محکوم علیہ کو موضوع کہا جاتا ہے، محکوم علیہ کا نام موضوع رکھا جاتا ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ وُضِعَ وَعُيِّنَ، محکوم علیہ کو موضوع اس لیے کہا جاتا کہ وہ وضع اور معین کیا گیا ہے کہ اس کے اوپر حکم لگایا جائے، اس لیے محکوم علیہ کو موضوع کہا جاتا ہے. مصنف کا قول محمولہ یعنی محکوم بہی کا نام محمول رکھا جاتا ہے. کیوں رکھا جاتا ہے؟ لِأَنَّهُ أَمْرٌ جُعِلَ مَحْمُولًا لِمَوْضُوعِهِ، اس لیے کہ وہ ایسی چیز ہے جسے اپنے موضوع کے لیے محمول بنایا گیا ہے. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ محمول کو امر محمول علی غیر ہی سے مشابہت ہے، اس لیے اس کا نام محمول رکھا گیا ہے. یعنی جس طریقے سے دابہ پہ حمل یہ دابہ کے ثبوت و وجود کے بعد ہوتا ہے، اسی طریقے سے محکوم بہی کا ثبوت بھی محکوم علیہ کے ثبوت کے بعد ہوتا ہے. اس لیے کہ محکوم بہی کا ثبوت ظاہر ہے، محکوم علیہ کے ثبوت کی فرع ہے. بہرحال والمحکوم بہی محمولہ، اور محکوم بہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ محمول کہا جاتا، اس لیے کہ محکوم بہی ایسی چیز ہے جو محمول بنائی گئی ہے اپنے موضوع کے لیے. وَالدَّالُّ عَلَى النِّسْبَةِ، وَالدَّالُّ عَلَى النِّسْبَةِ، اور دال علی النسبت کو رابطہ کہا جاتا ہے. شارح کہتے ہیں یعنی وہ لفظ جو قضیے ملفوظہ میں ذکر کیا گیا ہے، جو نسبت حکمیہ پر دلالت کرتا ہے، اس کا نام رابطہ رکھا جاتا ہے. جیسے زید ہوا عالم میں ہوا یہ رابطہ ہے. کیوں؟ کیونکہ نسبت حکمیہ پر ہوا دال ہے. تو وہ لفظ جو قضیہ ملفوظہ میں مذکور ہے، جو نسبت حکمیہ پر دلالت کرے، اس لفظ کو رابطہ کہا جاتا ہے، اس لفظ کا نام رابطہ رکھا جاتا ہے. تسمیۃ الدال باسم المدلول کے قبیل سے، تسمیۃ الدال باسم المدلول کے قبیل سے اس طور پر کہ رابطہ تو حقیقت میں نسبت حکمیہ ہے، وہ لفظ نہیں ہے.
لفظ ہوا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو رابطہ حقیقت میں مدلول ہے، دال نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں جو مدلول کا نام تھا وہی دال کو دے دیا، تو یہ تسمیۃ الدال باسم المدلول ہے، کیونکہ رابطہ حقیقت میں نسبت حکمیہ ہے جو حکم اور اذعان کا مورد ہے، یعنی ایقا اور انتزاع کا مورد ہے۔ وفی قولی والدال علی النسبہ ختم ہوئی۔ تو آپ نے دیکھا قضیہ حملیہ کے 3 اجزاء ہیں: موضوع، محمول، رابطہ۔ موضوع، محمول، رابطہ، یعنی الانسان ہوا حیوان میں انسان موضوع ہے، حیوان محمول ہے، ہوا رابطہ ہے۔ وفی قولہ والدال علی النسبہ، مصنف کے قول دال علی النسبہ میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ رابطہ ادات ہوا کرتا، کیونکہ اس کی دلالت اس نسبت پر ہوتی ہے جو معنی حرفی غیر مستقل ہے۔ تو مصنف کی قول دال علی النسبہ میں اشارہ ہے کہ رابطہ ادات ہے، کیونکہ وہ معنی غیر مستقل پر دلالت کرتا ہے۔ تو جب اس کی دلالت معنی غیر مستقل پر ہوتی ہے، مدلول معنی غیر مستقل ہے، تو دال کو بھی غیر مستقل ہونا چاہیے، اور وہ ادات ہے۔ تو مصنف کے قول والدال علی النسبہ میں اشارہ ہو گیا کہ رابطہ ادات ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّابِطَةَ قَدْ تُذْكَرُ فِي الْقَضِيَّةِ وَقَدْ تُحْذَفُ۔ جاننا چاہیے کہ رابطہ قضیہ میں کبھی مذکور ہوتا ہے اور کبھی حذف بھی کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ اصل میں رابطہ کے استعمال میں زبانیں مختلف ہیں۔ بعض زبان رابطہ کے ذکر کو ضروری سمجھتی ہے اور بعض زبان رابطہ کے ذکر کو ضروری نہیں سمجھتی ہے۔ عربی زبان کا یہ حال ہے کہ عربی زبان ذکر رابطہ کو ضروری قرار نہیں دیتی، کبھی ذکر کرتی کبھی حذف کر دیتی، سمجھ لیے جانے کی وجہ سے۔ تو جب زبان عربی کا یہ حال ہے کہ اس میں رابطہ کبھی مذکور بھی ہوتا ہے کبھی محذوف بھی ہوتا ہے، تو اس کو شارح کہتے ہیں آپ کو جاننا چاہیے کہ رابطہ قضیہ میں کبھی مذکور ہوتا ہے، جیسے ہمارا یہ قول زید ہوا عالم، یہ قضیہ ہے، اس قضیہ میں رابطہ مذکور ہے اور وہ ہوا ہے۔ وقت تحذف، اور رابطہ کو کبھی حذف بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے ہمارا قول الانسان حیوان، جیسے ہمارا قول زید عالم، یہاں رابطہ محذوف ہے۔ تو رابطہ کبھی قضیہ میں مذکور ہوتا ہے، رابطہ کو قضیہ میں کبھی ذکر کیا جاتا اور کبھی حذف بھی کر دیا جاتا ہے۔ فالقضیہ علی الاول، تو قضیہ رابطہ کے ذکر کرنے کی صورت میں پہلی تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ رابطہ کے ذکر کیے جانے کی تقدیر پہ قضیہ کو ثلاثیہ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اس وقت قضیہ 3 اجزاء محکوم علیہ، محکوم بھی رابطہ پر مشتمل ہے، جیسے زید ہوا قائم۔ وعلی الثانی، اور دوسری تقدیر پر رابطہ کے حذف کیے جانے کی تقدیر پہ قضیہ کو ثنائیہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس وقت قضیہ 2 جز محکوم علیہ
علیہ اور محکوم بہی پر مشتمل ہے۔ فالقضیۃ علی الاول، تو قضیہ کو پہلی تقدیر پر رابطہ کے ذکر کیے جانے کی تقدیر پر قضیہ کو ثلاثیہ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ قضیہ اس وقت 3 اجزاء پر مشتمل ہے، اور دوسری تقدیر پر قضیہ کو ثنائیہ کہا جاتا اس لیے کہ اس وقت قضیہ 2 جز پر مشتمل ہے۔ مثلا زید قائم علی الاول تسمى ثلاثیہ۔ پہلی تقدیر پہ قضیہ کو ثلاثیہ کہا جاتا۔ پہلی تقدیر یعنی رابطہ کے ذکر کی تقدیر پر قضیہ کو ثلاثیہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ 3 اجزاء محکوم علیہ، محکوم بہ، رابطہ پر مشتمل ہوتا، جیسے زید ہوا قائم۔ اور دوسری تقدیر پر یعنی رابطہ کے حذف کی تقدیر پر قضیہ کو ثنائیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت قضیہ 2 جز محکوم علیہ، محکوم بہ پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے کہ زید قائم۔ قولہ وقد استعیر لہا ہوا، مصنف کا قول رابطہ کے لیے نسبت پر دلالت کے لیے ہوا کا استعارہ کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ یہاں پر استعارہ کا لفظ اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، لغوی معنی میں ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے لیے یعنی نسبت پر دلالت کے لیے بلفظ دیگر رابطہ کے لیے ہوا کا استعارہ کیا گیا ہے۔ مصنف کا قول وقد استعیر لہا ہوا، یہ عبارت در حقیقت ایک سوال کا جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ دال علی النسبۃ الرابطہ کا ادات ہونا یہ ممنوع ہے اس سند سے کہ وہ ہے جسے دال علی الرابطہ آپ بتا رہے ہو زید ہوا قائم میں، یہ نسبت پر دال ہے، اور یہ ہو ہے ادات نہیں ہے بلکہ اسم ہے۔ تو اس کا جواب مصنف اپنے قول وقد استعیر لہا سے یہ دیا کہ قد استعیر لہا سے اس کا جواب دیا کہ نسبت پر دلالت کے لیے لفظ ہوا کو مثال کے طور پر لفظ ہوا کا استعارہ کیا گیا ہے، یعنی کہ اصل وضع میں ہوا تو ادات نہیں ہے، مگر نقل اور استعارہ کی وجہ سے یہ ہوا نسبتی معنی پر دال ہے جو معنی حرفی ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو سنا آپ نے قد استعیر لہا ہوا در حقیقت ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعلم ان الرابطہ تنقسم، آپ جان لیجئے کہ رابطہ کی 2 قسمیں ہیں۔ رابطہ منقسم ہوتا ہے زمانیہ اور غیر زمانیہ کی طرف۔ تو رابطہ منقسم ہوتا ہے الی زمانیۃ، زمانیہ کی طرف، تدل علی اقتران النسبۃ الحکمیہ، جو دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ نسبت حکمیہ تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مقترن ہے، جیسے زید کان قائما، اور غیر زمانیہ کی طرف جو تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے کو مقترن نہ ہو۔ وذکر الفارابی ان الحکمۃ الفلسفیہ لما نقلت من اللغۃ الیونانیہ الی العربیہ وجد القوم، اور فارابی نے ذکر کیا ہے، فارابی
یہ محمد بن طرحہ خان ابو نصر فارابی ہیں۔ ان کی پیدائش فاراب میں ہوئی جو نہر جیہوں کے ساحل واقع ہے۔ ان کو معلم ثانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کا لقب معلم ثانی ہے کیونکہ ارسطو کی تالیفات، ارسطو جو معلم اول ہے اس کی تالیفات کی انہوں نے شرح کی ہے، یہ ہے فارابی۔ تو فارابی نے ذکر کیا ہے کہ حکمت فلسفیہ جب لغت یونانیہ سے لغت عربیہ کی طرف نقل کی گئی، وجد القوم ان الرابطۃ الزمانیہ فی لغت العرب، تو قوم نے لغت عرب میں رابطہ زمانیہ کے لیے افعال ناقصہ یعنی افعال وجودیہ جو کان ہے اور سارہ ہے ان کو تو پا لیا۔ رابطہ زمانیہ کے لیے زبان عرب میں افعال ناقصہ کو پا لیا، ولیکن لم یجدوا فی تلک اللغہ، لیکن اس لغت میں یعنی لغت عربیہ میں رابطہ غیر زمانیہ، اس رابطہ غیر زمانیہ کو نہ پا سکے جو ہے کہ قائم مقام ہو سکے ہماری ہندی اردو زبان میں، ہست کے قائم مقام ہو سکے فارسی زبان میں، اور ایستن کے قائم مقام ہو سکے یونانی زبان میں۔ رابطہ غیر زبانیہ کے لیے عربی زبان میں کوئی کسی ایسے لفظ کو نہ پا سکے جو ہے کہ قائم مقام ہو سکے ہماری اردو زبان میں۔ تو قوم نے کیا کیا؟ قوم نے استعارہ کیا۔ میں بتا چکا کہ استعارہ یہاں لغوی معنی میں ہے، اصطلاحی معنی میں نہیں۔ تو قوم نے رابطہ غیر زمانیہ کے لیے لفظ ہو ہے، لفظ ہے اور ان کے مانند مثلاً کائن، سائر کا استعارہ کر لیا، حالانکہ یہ الفاظ ہو ہے، کائن، سائر اصل وزن میں اسما ہے، ادوات نہیں ہے۔ فہذا ما اشار الیہ المصنف، اسی تفصیل کی طرف جو ابھی گزری واضح لفظ میں کہ حکمت فلسفیہ جب منتقل ہوئی زبان یونانی زبان سے عربی زبان میں، تو رابطہ زمانیہ کے لیے قوم کو افعال ناقصہ تو مل گئے، غیر زمانیہ کے لیے جو فارسی میں ہست کے قائم مقام ہو، ہماری زبان میں ہے کہ قائم مقام ہو، ایسا کوئی لفظ نہیں ملا۔ تو قوم نے رابطہ غیر زمانیہ کے لیے ہے اور ان کے مانند دوسرے الفاظ کا استعارہ کر لیے، گو یہ الفاظ اصل وضع میں اسما ہے، ادوات نہیں ہے۔ اسی تفصیل کی طرف مصنف نے اشارہ کیا ہے اپنے قول وقد استعیر لہا ہوا کو، وقد یذکر للرابطۃ الغیر زمانیہ، اور کبھی رابطہ غیر زمانیہ کے لیے افعال ناقصہ سے مشتق اسما مثلاً کائن، موجود کو بھی ذکر کیا جاتا ہے، ہو ہے کی جگہ پر اور ہے کی جگہ پر کائنۃ موجودۃ کو، اور کبھی رابطہ غیر زمانیہ کے لیے افعال ناقصہ سے مشتق اسما مثلاً کائن، مثلاً موجود کو ذکر کیا جاتا ہے، جیسے ہمارے اس قول زید کائن، قائمن میں کائن یہ رابطہ غیر زمانیہ ہے، جیسے ہمارے اس قول میں عمیرس موجود شاعرن میں موجود رابطہ غیر زمانیہ ہے۔ قولہ
وَإِلَّا فَشَرْطِيَّةٌ، مصنف کا قول وَإِلَّا فَشَرْطِيَّةٌ، ورنہ شرطیہ ہے. ورنہ کا کہاں سے تعلق ہے؟ فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا بِثُبُوتِ شَيْءٍ لِشَيْءٍ اور نفیہ عنہ فحملیۃ وَإِلَّا فَشَرْطِیَّةٌ، اگر حکم قضیہ میں ثبوت شے لشے کا ہے یا نفی شے عن شے کا ہے تو حملیہ ہے. وَإِلَّا، ورنہ اگر حکم قضیہ میں ثبوت شے لشے یا نفی شے عن شے کا نہیں ہے تو شرطیہ ہے. پہلی بات پہ تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، دوسری میں آتے ہیں. وَإِلَّا فَشَرْطِيَّةٌ، ورنہ شرطیہ ہے. ورنہ یعنی ان لم یکن الحکم بثبوت شیء لشیء، قضیہ میں اگر ثبوت شے لشے یا نفی شے عن شے کا حکم نہ ہو تو قضیہ شرطیہ ہے. تو یہ حکم نہ ہو تو کیا حکم ہو؟ سواء كان الحكم فيها بثبوت نسبة على تقدیر نسبة اخرى او نفی، چاہے حکم اس میں یعنی قضیہ شرطیہ میں کس کا حکم ہو؟ ایک نسبت کے ثبوت کا دوسری نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر، یا یہ کہ دوسری ایک نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر دوسری نسبت کی نفی کا، اور نفی ذالک ثبوت یا اس ثبوت کی نفی کا حکم ہو، یا دو نسبتوں کے درمیان تنافی کا حکم ہو یا تنافی کی نفی کا حکم ہو. فالأولی شرطیہ متصلہ، تو اولا شرطیہ متصلہ ہے اور ثانیہ شرطیہ منفصلہ ہے. کیا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شارح بتانا چاہ رہے ہیں کہ قضیہ کی دوسری قسم شرطیہ ہے. شرطیہ کس قضیہ کو کہتے ہیں اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک دو مثالوں کو ہم دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارا قول ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، لیس ان کانت الشمس طالعۃ فاللیل موجود. ہمارا قول ھذا العدد اما زوج او فرد. یہ جو ابھی ہم نے اقوال آپ کے سامنے رکھا یہ سب شرطیہ ہے. اب ہم پہلے قول کو لیتے ہیں ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود. اس قول میں اگر آپ نظر کیجئے تو کیا ہے؟ اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے. آپ ذرا سا غور کیجئے، آفتاب کے لیے سورج کے لیے طلوع کی نسبت کا ثبوت فرض کر لینے پر نہار کے لیے وجود کی نسبت ثابت مانی گئی. کیا؟ اگر سورج طلوع ہے، اگر آفتاب طلوع ہے تو دن موجود ہے. تو آپ دیکھیے آفتاب کے لیے طلوع کی نسبت کا ثبوت فرض کر لینے پر، یعنی آفتاب کے لیے یہ نسبت طلوع کی نسبت ثابت ہے تو نہار کے لیے وجود کی نسبت ثابت ہے. بلفظ دیگر ایک نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر دوسری نسبت ثابت مانی گئی ہے. ایک نسبت کے ثبوت کے فرض کر لینے پر دوسری نسبت ثابت مانی گئی، یعنی آفتاب کے لیے طلوع کی نسبت ثابت ہے تو نہار کے لیے وجود کی نسبت ثابت ہے. تو یہاں پر کیا ہے اس مثال میں جب ہم نے غور کرتے ہیں تو یہ پاتے ہیں ایک نسبت کا ثبوت فرض کر لینے پر، ایک نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر دوسری نسبت ثابت مانی گئی. دوسری مثال میں آئیے، یہ غلط ہے کہ سورج طلوع ہے تو رات موجود ہے. آفتاب کے لیے طلوع کی نسبت کا ثبوت فرض کر لینے پر
لیل سے وجود کی نسبت منتفی مانی گئی تو ایک نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر دوسری نسبت ثابت مانی گئی ہے، یا ایک نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر دوسری نسبت منتفی مانی گئی ہے، اور ان میں سے ہر ایک شرطیہ ہے۔ تو ابھی اتنا ہم بول سکتے ہیں کہ قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہے جس میں ایک نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر ایک نسبت کا ثبوت فرض کر لینے پر دوسری نسبت کو ثابت ماننا، یا ایک نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر ایک نسبت کا ثبوت فرض کر لینے پر دوسری نسبت کو منتفی ماننا، ابھی یہاں تک میں ہم بول سکتے ہیں کہ شرطیہ اس کا نام ہے۔ اب ایک دوسری مثال تھی، یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے، یہ بھی شرطیہ ہے۔ یہاں بھی دو نسبت ہے، یہ عدد زوج ہے ایک نسبت، یہ عدد فرد ہے ایک نسبت، دو نسبتیں ہیں، یہ عدد زوج ہے ایک نسبت، یہ عدد فرد ہے ایک نسبت، دو نسبتیں ہیں۔ ان دو نسبتوں کے درمیان تنافی مانی گئی ہے، ان دو نسبتوں کے درمیان انفصال مانا گیا ہے۔ تو دو نسبتوں کے درمیان تنافی ہے، یا تو ایسا ہے یا ایسا ہے، دو نسبتوں کے درمیان تنافی مانی گئی۔ ایک دوسری مثال، یہ غلط ہے کہ یہ عدد زوج ہے، یہ غلط ہے کہ یہ عدد زوج ہے یا منقسم بمتساویین ہے، سمجھ رہے؟ یہاں بھی دو نسبتوں کے درمیان تنافی کی نفی مانی گئی، اس لیے کہ دونوں ہیں یا کچھ نہیں ہے، مثال کے طور پر۔ تو ان چاروں مثالوں کو سامنے رکھ کر کے ہم شرطیہ کی تعریف کر سکتے ہیں کہ قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہے جس میں ایک نسبت کا ثبوت فرض کر لینے پر دوسری نسبت کو ثابت ماننا، یا ایک نسبت کا ثبوت فرض کر لینے پر دوسری نسبت کو منتفی ماننا، یا دو نسبتوں کے درمیان تنافی ماننا، یا دو نسبتوں کے درمیان تنافی کی نفی ماننا۔ تو اب شرطیہ کی تعریف آپ کر سکتے کہ قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہے جس میں ایک نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر دوسری نسبت ثابت مانی گئی، یا ایک نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر دوسری نسبت منتفی مانی گئی، یا دو نسبتوں کے درمیان تنافی مانی گئی، یا دو نسبتوں کے درمیان تنافی کی نفی مانی گئی۔ یہ رہی قضیہ شرطیہ کی تعریف۔ اس تعریف میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو بڑے آرام سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ قضیہ شرطیہ کی دو قسم ہیں، نمبر ایک متصلہ، نمبر دو منفصلہ۔ متصلہ کی تعریف بھی ہماری ذکر کردہ تعریف سے سمجھ میں آ جائے گی کہ متصلہ وہ قضیہ شرطیہ ہے جس میں ایک نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر دوسری نسبت ثابت مانی گئی، جیسے اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے، یا ایک نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر دوسری نسبت منتفی مانی گئی، جیسے یہ غلط ہے کہ سورج طلوع ہے تو رات موجود ہے۔ تو متصلہ کی تعریف ہوئی کہ متصلہ وہ قضیہ شرطیہ ہے جس میں ایک نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر دوسری نسبت ثابت مانی گئی، یا ایک نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر دوسری نسبت منتفی مانی گئی۔ یہ شرطیہ متصلہ کی تعریف تھی، مگر اس تعریف میں اگر آپ نظر کریں گے تو بڑے آرام سے سمجھ میں آ جائے گی کہ شرطیہ متصلہ کی بھی دو قسم ہے، موجبہ اور سالبہ۔ اگر ایک نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر دوسری نسبت ثابت مانی گئی تو یہ متصلہ موجبہ ہے، جیسے اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے، اسے میں سمجھا چکا۔ اور اگر ایک نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر دوسری نسبت منتفی مانی گئی تو یہ متصلہ سالبہ ہے۔ رہا قضیہ شرطیہ کی دوسری قسم منفصلہ، تو منفصلہ کی تعریف بھی آپ کو
ذکر کردہ تعریف میں غور کرنے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ منفصلہ وہ قضیہ شرطیہ ہے جس میں دو نسبتوں کے درمیان تنافی مانی گئی ہو، جس میں دو نسبتوں کے درمیان تنافی کا حکم ہو، یا تنافی کی نفی کا حکم ہو، یا تنافی کی نفی مانی گئی، یہ ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ۔ اس تعریف میں بھی تھوڑی توجہ کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ منفصلہ کی بھی دو قسم ہے، منفصلہ موجبہ، منفصلہ سالبہ۔ منفصلہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ ہے جس میں دو نسبتوں کے درمیان تنافی مانی گئی، جیسے یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے، دو نسبتوں کے درمیان تنافی مانی گئی۔ اور منفصلہ سالبہ وہ قضیہ شرطیہ ہے جس میں دو نسبتوں کے درمیان تنافی کی نفی مانی گئی، یعنی دو نسبتوں کے درمیان تنافی نہیں ہے، تنافی کو برطرف مانا گیا، تنافی دور مانی گئی ہے، یہ ہے منفصلہ سالبہ۔ جیسے ہمارا یہ قول یہ غلط ہے کہ یہ عدد زوج ہے یا منقسم بے متساویین ہے، اس لیے کہ دونوں ہے، یا اس لیے کہ کچھ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں وَإِلَّا فَشَرْطِيَّةٌ، ورنہ شرطیہ ہے۔ ورنہ کا مطلب یہ ہے کہ حکم قضیہ میں ثبوت شیء لشیء یا نفی شیء عن شیء کا نہیں ہے تو قضیہ شرطیہ ہے، چاہے حکم اس میں قضیہ میں ایک نسبت کے ثبوت کا ہو، دوسری نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر، یا اس ثبوت کی نفی کا حکم ہو، یا دو نسبتوں کے درمیان تنافی مانی گئی ہو، تنافی کا حکم ہو، یا اس تنافی کی نفی کا حکم ہو۔ فالأولیٰ شرطیہ متصلہ، تو اولا شرطیہ متصلہ ہے اور ثانیہ شرطیہ منفصلہ ہے۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔